اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے میرے بھائیوں، هو الذی، وہ اللہ وہ ہے. کہاں سے اپنا دیکھیں، اللہ نے اپنا اللہ ہونا ثابت کر دیا. وہ کہہ کے نا، وہ ہے، ایک کمال ہے جو وہ سے شروع ہوتا ہے وہ بے ختم ہوتا ہے. ان کی حقیقتیں سمجھنے کے لیے کوئی ہیں جنہیں خالق نے اپنے کمال کے، اپنے صفات کے، اپنے اوصاف کے ان کو مظہر بنا کے جب تک خود ہے وہاں تک وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر آج اللہ ہے تو اس کا آج مظہر بھی موجود ہے. اب آپ کا مظہر کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ. امام زمانہ علیہ السلام. صلی اللہ محمد. کل جہاں میں نے بات کو شروع کیا وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. هو الذی، وہ اللہ وہ ہے. کیا ہے؟ بعث فی الامیین. ابھی مشکل نہیں پڑھنا ذرا آپ کے ذہن میرے ساتھ مل جائے. بعث فی الامیین، اس نے امیین میں، امیین کوئی جماعت ہے موجود تھی تبھی تو رسول بھیجا. اگر وہ موجود ہی نہیں تھے تو رسول بھیجا تھا. ان کا موجود معلوم ہوتا ہے جب سے رسول ہے تب سے امیین ہے. کیونکہ امیین میں جو بھیجا تو امیین ہیں تھے تبھی تو بھیجا. امیین میں کیا بھیجا؟ رسولن، رسول بھیجا. اسے رسول کہہ کے اپنا بھیجنا بھی بتا دیا کہ ایسے نہیں آیا، میں نے بھیجا ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میری طرف سے آیا ہے، یہ میرا رسول ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی لفظ سے کس کی خصوصیت ہوگی؟ توحید کی. کسی اور کا رسول نہیں ہے، یہی تو میرا رسول ہے. اس لیے اکیلا رسول، واحد رسول، رسول نہیں رسول. معلوم ہوا عالمین کا یہ میرا پہلا اور آخری نمائندہ ہے. میرے ہر کمال کا یہ نمائندہ ہے، میرے ہر کمال کا یہ ترجمان ہے. ان کو بھیجا کن میں؟ امیین میں. امیین سے مراد کل میں نے کہا مکے والے نہیں ہیں، آل محمد. امیین ایک ترجمے دیکھے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یقیناً جنہوں نے دیکھے ہیں وہ ترجمے دیکھ کے آئے ہوں گے، انہوں نے امیین سے مراد آل محمد نہیں لیا. ہر قرآن میں صحیح، ہر قرآن میں یہ لفظیں نہیں ہیں. امیین کنہوں نے مکے والے کہا، کنہوں نے ام القرا کہا، کنہوں نے جاہلین کہا. لیکن امیین کون ہے؟ آل محمد. جس طرح کا رسول ہے ویسے امیین ہے. یہ خلاف عدل ہے کہ رسول ایک ہی تو خاتم المرسلین ہے اس کا، اور ان کو بھیج رہا ہے تو کن میں بھیجے گا؟ ہارون محل کی مناسبت ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالت، کہتا ہے اللہ رسالت کو محل دیکھ کے بھیجتا ہے. ایک ہوتی ہے رسالت، ایک ہوتا ہے محل رسالت. میرے بھائیوں، رسالت محل کی بنا پہ ملتی ہے، محل رسالت کی بنا پہ نہیں ملتا. پہلے وجود دیکھا جاتا ہے تب رسالت دی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجود پیغمبر محل رسالت ہے، اور رسالت اللہ کی ہے. اللہ کی رسالت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. نبی کی نہیں ہوتی. نبی تو پہنچاتا ہے رسالت، نبی تو رسالت پہنچاتا ہے. رسالت اللہ کی ہوتی ہے. جب رسالت اللہ کی ہے نبی پہنچاتا ہے. وہ بابا جب رسالت اللہ کی ہے تو پھر اجر رسالت کون مانگے گا؟ کون ہوگا جو اجر رسالت مانگے؟ لہذا اجر رسالت نبی نہیں مانگیں گے، اللہ مانگے گا. جب اللہ مانگے گا ہر دنیا دیکھے وہ اجر رسالت اللہ نے کس کے لیے مانگا. فرمایا میری ساری رسالتوں کا اجر الا المودۃ فی القربى.
اللہ نے کیا کہا؟ میں سوالی بن کے مانگ رہا ہوں، سوالی۔ جیسے ہی فرمایا اللہ سوالی ہے، اللہ اگر سامنے آتا تو خود سوال کرتا، کیونکہ سامنے نہیں آتا رسول کو بھیجا، خود پیچھے ہو گیا۔ رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ کیا مانگا؟ سوالی بن کے مانگا۔ میں جملہ یہاں کہہ دوں آپ کے لیے، اور آپ کو آنا بھی چاہیے اور یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے۔ ایک ہے اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائیں، آل محمد کی اجر رسالت سوالی بن کے سوالی بن کے سوالی بن گئے یا نہیں؟ تین چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سوال، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے التماس۔ التماس برابر کا برابر کو کہے، یہ التماس ہے۔ میں کسی بزرگ سے کہتا ہوں یار میری التماس ہے، میری برابر کا جو ہوتا ہے اسے التماس کہتے ہیں، بڑا چھوٹے سے کہے اسے حکم کہتے ہیں۔ بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، چھوٹا بڑا سے کہے سوال ہوتا ہے۔ اللہ جانے آل محمد کتنے بڑے ہیں۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی اللہ جانے آل محمد کتنے بڑے ہیں۔ اللہ سوالی ہے یا نہیں؟ رسول سوالی ہے، یار میرے سارے پہنچا رہا ہے، سارے نبی سوالی اور یہ فرما رہے ابھی حکم دیتا سوالی آئے تو اس کو دے کے بھیجا کرو، جب خود سوالی ہوگا تو کچھ تو چاہتا ہوگا نا۔ چاہتا کیا؟ ان کی مودت۔ اس لیے میں جہاں ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، اے اللہ تو نے نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں، ان کی مودت سوالی بن کے کیوں مانگی ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ حکم میں خواہش ہوتی ہے، میں کیا کہ آپ نے کہا یار پانی دے دے، یہ پانی کیا ہے؟ یہ حکم ہے، بڑے نے کہا پانی دو، یہ خواہش ہے، لیکن اللہ یہاں خواہش نہیں کر رہا، طلب کر رہا ہے۔ اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، نمازیں اللہ کی خواہش ہے، آل محمد اللہ کی طلب ہے۔ جب طلب ہے آل محمد تو پھر میں جملہ کہہ دوں، پھر جب طلب آل محمد ہے، نمازیں اللہ کی خواہش ہیں۔ خواہش و طلب میں بڑا فرق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے پوری ہو یا نہ ہو، اس میں جد و جہد نہیں ہوتی، خواہش ہے، لیکن طلب وہ ہوتی ہے جس میں ایسی کوشش جب تک مطلوب نہ ملے کوشش جاری رہے، اسے طلب کہتے ہیں۔ یہ طلب ہوتی ہے، نمازیں خواہش ہے، آل محمد اللہ کی طلب ہے۔ جب طلب ہے تو پھر مجھے کہنے دیں، پھر قیامت والے دن پہلا سوال نمازوں کا نہیں ہوگا، طلب کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلا سوال کس کا ہوگا؟ طلب کا ہوگا، یہ نہیں طلب کا ہوگا۔ طلب آل محمد اللہ کی طلب ہیں، یہ مطلوب ہے، طالب نہیں۔ دنیا نہ کیا کروں ہم، یہ طالب نہیں، طالب انبیاء ہیں، انبیاء طالبین میں آتے ہیں، آل محمد مطلوبین میں آتے ہیں۔ یہ مطلوب الہی ہے، مطلوب جی اب آپ نے رضی اللہ کا میرے موضوع شروع ہو گیا، میں کیا کروں؟ اسی موضوع آپ ایک بڑھاتے ہیں بس۔ امیین میں رسول بھیجا، امیین کون ہے؟ آل محمد۔ اب رسالت کا طلب کون ہوں گی؟ آل محمد، جن میں بھیجا رسول۔ مکے والے نہیں ہوں گے، ابو جہل نہیں ہوتا،
ابو جہل کا تو خبر ہے کوئی؟ ایک شخص نے، چلو بات آئی سنا دے تھوڑی سی، طائف میں اس نے خواب میں حضور کو دیکھا. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، زیارت بھی خواب میں بھی کرتے ہیں. اور جب بھی میرے بھائیوں دیکھیں یہ ترمیم کریں عقیدوں میں، جب بھی یہ معصومین خواب میں آتے ہیں اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں، کسی اور حالت میں نہیں. کئی کسی شکل میں آگے ہوں گے، نہیں معاذ اللہ، خیال کرا ایسے. یہ پھر دیکھنے والے کی صلاحیت ہوتی ہے، نظر ان کو اس دیکھنے والے کے مطابق آتے ہیں. اگر اس لیے حکم ہے عارف بننے کے لیے اپنے ہر شے کو پاک کرو. کس کو پاک کرنا ہے؟ 4 چیزیں جناب. تہذیب ظاہر، ظاہر کو پاک کرو. ایک پورا وجود جو ہے یہ پاک ہونا چاہیے. دیر سے سمجھ آتی ہے. پہلا وجود تہذیب ظاہر، اخلاقی جین میں تہذیب ظاہر جب ظاہر ہو جاتا ہے نا پھر ہر شے پاک. پھر تہذیب باطن یعنی گناہ کی محبت ہی دل سے نکال دو، ارادہ ہی نہ رہے گناہ کا. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تہذیب باطن. اندر بھی پاک ہو جاتا ہے. جب پاک ہو جاتا ہے تیسری منزل ہے تجلی بے صور سمدیہ. پھر خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل ہو گیا، بیٹھے بیٹھے حل نکل آئے. کشف. اس کے بعد آتا ہے فنا فی اللہ، فنا فی النفس. پھر اس فنا فی النفس میں پھر درجے ہیں. اس آخری درجہ کمال کو امیین کہتے ہیں. میں جملہ کہہ دوں صحیح ہے تو جو فرمایا اس فنا فی النفس کی آخری منزل کو، جس منزل کو یار آپ کیا نبی نہیں سمجھتے، رسول نہیں سمجھتے، جبریل کو تو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو سدرا پہ کھڑا ہے. خوش ہوا کرے یار، خوش ہوا کرے. سمجھنا ہے فنا فی النفس کی منزل میں یہ کمال یہ پہنچتے نہیں ہیں. پہنچنا آل محمد کے لیے نہیں، پہنچنا ہمارے لیے. یہ پہنچنا ہی تو مرحلے ہیں. پہنچنا 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 مرحلے ہمارے لیے ہیں، آل محمد کے لیے مرحلے نہیں ہیں. وہ پہنچتے نہیں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، جہاں وہ ہے وہاں یہ ہے. جہاں وہ ہے جہاں. لیکن ذرا آپ کے عقیدوں میں مزید ترمیم کر دوں، جہاں یہ ہے وہاں وہ ہے. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ کا قرب ہی آل محمد ہے. اللہ ان کی وجہ سے قریب ہے، ورنہ وہ تو نہ قریب ہے نہ دور ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ نہ قریب ہے نہ دور. اللہ قریب ہے. کچھ شارات تو ان کی وجہ نہ قریب ہے. اچھا دور ہے؟ بتائیں نا یار، نہ قریب ہے نہ دور ہے. دور ہو کے بھی قریب ہے، قریب ہو کے بھی دور ہے. علی فرماتے ہیں قریب ہے، قریب ہو کے بھی دور ہے، دور ہو کے بھی قریب ہے. لیکن قرب کون ہے؟ یہ آل محمد عالمین کا. دیکھیں نا، اس قرب سے ہی، قرب سے پھر سمتیں بنتی ہیں، جہتیں قرب سے بنتی ہیں. سبحان اللہ. یہ جگہ ہے
اب آپ کہیں گے یہ مکان اس کے اس طرف ہے، اس مکان کے اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے۔ عالمین کی سمتیں نہیں ہو سکتی، افلاک نہیں کہہ سکتا اگر آل محمد مرکز نہ ہوں۔ کہاں سے افلاک کہاں ہے؟ تو خود مرکز ہی نہیں ہے، در بتا مرکز کون ہے؟ اس لیے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو میں افلاک ہی پیدا نہ کرتا۔ نہیں فرما رہے، اس لیے جب بھی بات کرتا ہے قرب کی تو ان کے حوالے سے کرتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب جب رسول ایسا ہو جانشین کیسا ہونا چاہیے؟ جھگڑا تو یہی ہے سارا۔ ہماری مجالس کے مقصد کیا ہے؟ معرفت آل محمد، پہچان آل محمد۔ جب رسول ایسا ہے تو اس کا جانشین مکے والا ہوگا، مدینے والے ہو؟ نہ وہی بھی عرض کر رہے ہیں، افلاک سے بھی پہلے ہو۔ یار کیوں نہیں سمجھ آتی ہے لوگ؟ ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ بن عباس، اس پہ بحث ہے لیکن چلو، عباس بن عبد المطلب، چلو عباس ان کا نام ہے، جناب علی کے پاس ہے، میں چچا ہوں رسول کا، مجھے وراثت دی، چچا ہوں وراثت۔ سرکار نے علی علیہ السلام نے فرمایا چچا تم رسول کی وراثت میں حق نہیں رکھتے۔ جب عباس حق نہیں رکھتا تو اور وارث کیسے ہو سکتے؟ میں مدینے میں اور جناب علی مجھے وراثت نہیں دیتے، یار میں چچا ہوں۔ اچھا، سرکار نے فرمایا دیکھیے ساری وراثت جو کچھ ہے، ایک امامہ ہے، امامہ دستار، ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے اور ایک سواری ہے، 4 ہیں۔ چلو اگر آپ کہتے ہیں سارے مدینے کو اکٹھا کریں مسجد نبوی میں، ہم بھی آ جاتے ہیں، 4 چیزیں ہم رکھ دیں گے، آپ کو وراثت دیتے ہیں۔ آیا سواری مسجد نبوی کے باہر کھڑی کر دی گئی، 3 چیزیں امامہ تلوار زرہ رکھ کے سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، جناب حسنین سارے آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا عباس یہ 3 چیزیں پہن لو، دستار بھی، تلوار بھی، زرہ بھی، اور اٹھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک چکر لگا لو، 4 چیزیں آپ کی ہیں۔ خوش ہو گیا، میں ایک چاہتا تھا، اب تو 4 ہی ملتی ہے، ایک ہی چاہتا تھا نا، ایک ہی ملے گی، 4 آپ کی ہیں، پہنو۔ انہوں نے زرہ پہن لی، زرہ سمجھتے جو روکتے، وہ پہن لی، تلوار لگا دی، امامہ سر پہ رکھ کے سرکار فرمایا اٹھو اور جا کے گھوڑا وہ کھڑا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جو اٹھتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، کوئی تو وزن ہے نہ ہے، جن کے لباس کا ایسا وزن ہو، نبوت کا وزن کیا ہے؟ اٹھے نا، اٹھ نہیں سکتے، صحیح اٹھ یار، اچھا میرا خیال اردو بھی ہے نا اٹھ، ہاں اٹھ اردو ہے بھائی، شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ او اچھا جناب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ تلوار اتار دو، جناب علی نے فرمایا خود اتارنا، ہم کیوں اتاریں؟ پھر کہے گا شاید کوئی ایسی بات، انہوں نے خود اتار کے رکھی، بولنا اٹھو، پھر نہیں اٹھ سکے۔ صحابہ کرام پریشان، ان کے ذہن میں تو پہلے ایسے تھا ہی نہیں، ان کے وہ تو پہلے ایسا موقع تھا ہی نہیں، پریشان انشاءاللہ نہیں پریشان۔ یہ ہوا کہ پھر زرہ اتار دی، فرما اٹھو، دستار تو پہنے ہی اٹھ نہیں سکی۔ آخر
आखिर दस्तार भी उतार के रखी, खड़े हो गए। खुदा गवाए मदीने वाले जितने बैठे हुए परे होए, ये क्या हो गया, होए कहने लगे नहीं अली अलैहिस्सलाम से, नहीं मैं अब बारिश नहीं हूं, लिहाजा ये आपकी है। उठ के निकले। अब रिवायतें हैं, जो ही निकले बच्चे नबी से निकलने बाहर जाने के लिए, तो अदी कबीले का एक आदमी, ऐन डालिए अदी, उदय भी हो सकता है, अदी भी हो सकता है। इस कबीले का आदमी आगे चलती गया, जाके अब्बास के कान में कहता है इस घोड़े के करीब कोई नहीं आया, हो सकता है इन चीजों में बनी हाशमी में कोई वजनी शय रखती है। मैं देख रहा था घोड़े के करीब कोई नहीं आया, चलो घोड़े पे बैठ जा, घोड़ा तो मिल जाएगा। गौर नहीं फरमा रहे हैं, ये इल्हामी चीजें होती हैं, जबरे मसीहत होता है। हाँ घोड़े की तरफ देख, ख्याल है चलो घोड़े में बैठ जाऊं। जो ही करीब गया ना, घोड़े ने जो पिछली टांगे ऊंची की, गिरे बेहोश। होश आया, सरकार ने कहा हाँ सही, नहीं घोड़ा भी आपका। फरमाया नहीं जाना नहीं अब्बास, वापस आओ, मदीने वालों सारे वापस आओ। हाय सारे आके बैठ गए। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने अमामा सर पे रखा, गिरा पहनी, तलवार लगा के उठ के घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के जो ही दरवाजे पे आए, फरमाया जाना नहीं अंधेरा जाओ। सारे आए, सारी उतार के ना अमामा, जरा तलवार उतार के फरमाया हसन पहनो। कली कली चमल चमल कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। इंशाअल्लाह हमारी मजालिस फायदे में जा रही। बिल्कुल, मैं यही तो कहता हूँ, दूसरे का तस्वर ही नहीं, वो बारे से नहीं हो सकते यार। तो सरकार हसन ने पहना, तलवार लगाई, जरा पहन के घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के दरवाजे पे आए। जनाब हसन उतरे, फरमाया मदीने वालों जाना नहीं, अंदर आ जाओ। अंदर सारे, जनाब हसन ने अमामा तलवार जरा उतार के कहा हुसैन पहनो। इमाम हुसैन ने पहनी और फिर चक्कर लगा के अंदर आए। फरमाया मदीने वालों रसूल की विरासतों के वारिस हम हैं। तो नहीं है, इनको रसूल भेजा। जब रसूल बना के भेजा तो ये रसूल सारे कमाल लेके किन में आया? उम्मीजीन। तो उम्मीजीन कौन है? आले मोहम्मद, ना के मक्के वाले। खत्म, सही, सारे खत्म, अच्छा हो गया। आज ये भी कटाया, ठीक है ना? सही कहते, आज यही अच्छा हो गया ना। कोई तो कट गए ना मेरी मजलिस से। पैदा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। उम्मीजीन आले मोहम्मद ने यतलू अलैहिम आयाते ही, कल मैंने बयान किया, ये इनकी आयात तिलावत करता है। आयात की तिलावत बराए तबलीग नहीं, तबलीग उन पे की जाती है जो मोहताजे तबलीग होते हैं। आले मोहम्मद मोहताजे तबलीग नहीं है, ये तो खुद मुहाफिजों के बल्ले का है। ये बराए तस्दीक कुरान होती है, इनकी तिलावत तस्दीक कुरान के लिए, ताकि अभी तस्दीक करे, ये सारे मुमिनीन तस्दीक करे रसूल के कुरान पढ़ने की। जो तू पढ़ रहा है यही कुरान है, इसलिए कुरान लिखा हुआ तो आया नहीं, लिखा हुआ आया, बाकी किताबें तो लिखी हुई आई। तौरात क्या है? लिखी हुई आई। हैरान हो रहे हैं। इंजील लिखी हुई आई, सही से लिखे हुए आए, जबूर लिखी हुई आई। अच्छा, लिखा किसने? सही लिखा किसने? यार मैं सवाल करता हूँ, आगा जी फरमाए किसने लिखा?
نبی لکھے نہیں تو نصیحت ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ آئی اب آپ کو. نبی لکھے نہیں، لکھیں گے نہیں، ان پہ تو کتابیں آ رہی ہیں. اللہ لکھ نہیں سکتا، جبریل کا کام نہیں ہے، پھر کون رہ گیا؟ علی ابن علی. ہائے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سدا قائم رہے یہ سلسلے، اسی طرح قائم رہے. انہی میں خوشنود محمد والے محمد آئے. خدا گواہ اللہ اسی عمل میں راضی ہے. یہ تتبع ہے، تتبع اطاعت نہیں. نمازیں اطاعت ہیں، عزاداری تتبع ہے. مہربانی سے مہربانی. عبادت نمازیں اطاعت. یار کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ سمجھے نا، نمازیں اطاعت ہے، آل محمد کی عزاداری تتبع ہے. اللہ اطاعت پہ شکر گزار نہیں ہوتا، تتبع میں ہوتا یہ شکر گزاری، یہ جو آپ کرتے ہیں اس پہ شکر گزار. پڑھا ساری رات نمازیں، بس ان کو رسول بنا کے بھیجا. یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. وہ جو ذکی ہیں، تزکیہ نفس کل میں نے بیان کیا. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے کمالات کا اعلان کرنا. انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ. یہ کیا ہے؟ ان کا تزکیہ ہے، تزکیے کا اعلان. اچھی نہیں لگی بات نا؟ وہ کان سے ادھر سے نکال دیا میں دیکھ رہا ہوں ایسے. نہ یہ تو نکال دی نہیں، یہی تو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے تو کہا مکے والوں کا رسول تزکیہ کرتا ہے. یار تزکیے کی کیا بات ہے؟ اور ہم نے مکے والے ہی نکال دیے ہیں ہی آل محمد. یہی تو جگہ ہے نا یار. پورے قرآن میں جب سے چھپے ہیں 200 سال سے یہی عقیدہ آ رہا ہے. یہ مولا نے مجھے ہمت دی ہے، حکم ہے بیان کرو. صحیح کیا کہیں گے تو بیان کر ہوتا کیا ہے. اتنی انشاءاللہ بہتری ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے تو صحیح. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب آگے ترجمہ کریں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جنہوں نے اہل مکہ کہا کہ مکے میں رسول آیا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے اسی آیت کا کہ یہ مکے والے بے شک سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کیا مکے والے تو ہیں نہیں؟ سرکار مکے والے تو ہیں نہیں، ان کی تو آپ نے ٹوٹل بیکار کیا. اور ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر ترجمہ گمراہی کا تو ہو نہیں سکتا آل محمد علیہ السلام کے لیے. پھر آل محمد علیہ السلام کے لیے گمراہی کی لفظ آئے گی؟ نہیں آئے گی نا یار. سوال نہیں پیدا ہوتا. جب نہیں پیدا ہوتا تو پھر ہمیں بھی دلیل دینی ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ. کانو منے تھے. یہ کانا یکونو جب آ جائے یہ دوام کے لیے ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے. من قبل اس بے شک سے پہلے مسلسل پہلے کیا تھے؟ ضلال مبین. اب زلال کے معنی گمراہی کے نہیں ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں. زلال کے معنی گم شدگی کے ہیں. پوشیدگی کے ہیں، کم پہچان کے ہیں. اگر آپ میرے حساب سے دیکھیں، میں نے پوری کتاب پڑھ دی آپ کے سامنے. کتاب جس کو آپ نے کہا چلو جی، میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو جی ہو گیا. میری اتنی بڑی ترجمہ میں نے کیا، آپ نے کہا چلو جی، میں نے چلو جی. یہ چلو جی نہیں ہے. اس بے شک سے پہلے آل محمد پوشیدگی میں تھے، لوگوں کو پہچان نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
کن میں تھے؟ ان کی پہچان نہیں تھی لوگوں کو، یہ پوشیدگی میں تھے، گمشدگی میں تھے. اب میں آیتیں پڑھتا ہوں، یہ زاد لام الف لام زلال، ٹھیک ہے، زلال. اچھا ابھی ٹائم ہے سے. اچھا یہ فرمائیں غیر المغضوب علیہم ولا کے کیا معنی ہے؟ اچھا چلیے، یہ زاد الف لام لام زلال، زلال کے معنی ہیں نسیان. 11 معنی کے لیے زلال آتا ہے، 11 معنی، ٹھیک ہے. ایک معنی ہے نسیان، نسیان مانے نہ بھولنا، صحیح خیال کرا ہے، نسیان بے گناہ نہیں، بھولنا. نسیان مانے بھول، کبھی آپ بھولتے ہیں؟ اچھا آپ کو تو بھول آتی نہیں. اچھا اچھا ہر وقت نسیان ہوتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بھول، بھول مانے نسیان. اب میں قرآن پڑھتا ہوں. اب قرآن میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، جب گواہ دو تو 2 گواہ بناؤ. مرد ایک ہو تو اس کے مقابلے میں عورتیں کتنی گواہ ہوں گی؟ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہے. پوچھے گا میرا کیوں؟ فرمایا چونکہ یہ ناقص ہوتی ہیں ہر شے میں، اس لیے 2 مل کے کامل ہوتی ہیں. خوش ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا، دلیل مل گئی. کہیں گھر والے سنے کہیں گے کیا کہا انہوں نے، دلیل تو دے دی نا میں نے. اب 2 کیا ہو گئے؟ 2. اب قرآن کہتا ہے یہاں ان تزلہ تیزاد لام تزلہ احداہما فتذکرا احداہما الاخری، اگر ان 2 گواہ عورتوں میں سے ایک بھول جائے، تزلہ کے معنی بھول، نسیان، تو دوسری سے یاد دلائے. تو پھر زلال کے معنی کیا ہو گئے؟ بھول. تو پھر زلال کے معنی گمراہی تو نہ ہوئی؟ وہ جو انہوں نے گمراہی لکھی ہے، گمراہی تو نہ ہوئی، بھول ہو گیا. اور پھر یہ زلال کے معنی جیسا منصوب الیہ ہوتا ہے، جب بابا جلدی سے منصوب الیہ ہوتا ہے اسی طرح کا معنی کیا جاتا ہے. اب جناب یعقوب نے بیٹوں سے کہا کالا ابوہم ان کے باپ نے کہا، کن کے؟ جناب یوسف کے بھائی سارے تھے نا، ان کے باپ ابوہم، باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم بات نہ کرو تو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. کنعان سے کرتا چلا، مصر سے کرتا چلا، کنعان میں خوشبو سونگی جا رہی ہے. مصر کہاں، کنعان کہاں؟ جناب یوسف نے کرتا بھیجا تھا نا کہ بابا کو جا کے کریں، تو ادھر سے کرتا چلا. ایک نبی نے کرتا بھیجا، ایک نبی خوشبو سونگ رہا ہے. کالو او بھائی جو تھے مخالف، میں بھائی بھی کہہ رہا ہوں اور باپ بھی کہہ رہا ہوں، کیا کریں؟ تو رشتے کتنے نازک ہیں، اور وہ بھی ذکر قرآن میں. کالو سارے بیٹوں نے کہا ابا جی کالو تاللہ ہے، تاللہ ایک قسم کے لیے اللہ کی قسم، باللہ تاللہ کہتے ہیں نا عربی میں. کالو تاللہ ہے انکا لفی ضلالک القدیم. یہ جلال آ گئی ہے یہاں. جلال گمراہی کے معنی میں نہیں، بھول کے معنی میں بھی نہیں ہے، بلکہ تو یوسف کی محبت میں گم ہو گیا. بھائی کیا کہہ رہے کتنا گم ہو گیا ہے؟ کہتا میں خوشبو سونگ رہا ہوں یوسف کی. یا جلال کے معنی کیا ہے؟ گم ہونا. آگے پھر سورہ 21 پارہ سورہ حامیم سجدہ میں تو جو فرمائے خاص بات سنانی آپ سجدہ میں کہتا ہے کالو انا ضللنا فی الارض، کیا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے؟ انا لفی خلق جدید، پھر دوسری مرتبہ پیدا ہوں گے.
ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. یا یہ زللنا کس معنی میں آیا؟ گم ہونے. یہ زمین میں گم ہو جائیں گے تو زللنا کس کے معنی میں آیا؟ گم ہونے کے معنی میں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زلال کے معنی ہی گمنامی کے ہوتے ہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں جو آپ کو ہر وقت سنا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا ترجمہ؟ اچھا ذرا اور اس کے ساتھ اگلی آیت کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تجھے کیا پایا؟ عائل منے عائلًا، عین الف آل حمزہ لام عائلًا. عائلًا منے لکھا ہوا ہے تنگ دست پایا. عائلًا ماشاءاللہ، یا تو توجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے ہونی چاہیے. ترجمہ صحیح یہ کیا ہوا؟ تجھے تنگ دست پایا بس غنی کر دی. یہ ہاتھ باندھو اے اللہ تمہیں دولت. اگر یہی ترجمہ یہی ہے، دنیا کو خبر ہی نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے کیا. خدا کی قسم پتہ ہی نہیں ہے. بیان نہیں کرتے بی بی فضا کون ہے، بیان نہیں کرتے. ابھی وقت نہیں آیا، کریں گے تھوڑا تھوڑا. میں نے شروع کر دیا ہے. میرا حبیب تجھے کیا پایا؟ تنگ دست پایا. تنگ دستی اچھی ہے یا بری ہے؟ اے اللہ تیرا ایک ہی تو رسول ہے، وہ بھی تنگ دست. دینا 15-20 کروڑ دینا، تیرے غنی ہے، اتنی دولت ہے، دینا. ایک رسول وہ بھی تنگ دست. اللہ غنی ہے یا نہیں ہے؟ دینا 4 10 15 20 کروڑ کا ارب دے دینا. صرف عالمین کا تو اللہ ہے، ایک ہی تو تیرے رسول ہے. غور نہیں فرما رہے. یا تنگ دستی والے معنی غلط ہیں، تنگ دستی نہیں ہے. اچھا پھر دیا کیا؟ جناب خدیجہ کا مال. اے اللہ تو نے کیا دیا؟ تو جو کہتا میں نے غنی کر دی. مال کسی کا خود کر، میں نے غنی کر دیا. یار کیا بیوی کا مال دیا اور غنی آ کے میں نے غنی کر دیا. یہ ترجمہ نہیں ہے. عائلن کا ترجمہ تب اب میں نے یہاں بیان بھی کیا ایک دفعہ، پھر کرتے ہیں. یہ اہل و عیال کیا ہوتے؟ گھر والے. یہ اہل بیوی ہوئی، عیال بچے ہوئے، اولاد ہوئی. انہیں کہیں نا تنگ دست. ماں اہل و عیال شادی میں آئیں، کار چھپاتے ہیں یا نہیں چھپاتے؟ ماں اہل و عیال شادی میں آئے. یہاں عیال سے کیا مراد ہے؟ بچے. تو پھر رسول کی بات ہے تو تنگ دستی کیوں؟ عیال کے معنی تنگ دستی نہیں ہے. لغت اٹھائیں، لغت میرے بھائیوں. ریسرچ کا زمانہ ہے، تحقیق کا. عائلن اس چھوٹے پودے کو کہتے ہیں، پودے کو جو بڑے پودے کے نیچے رہ کر ہر ضرورت کی شے لے کے پروان چلے. رسول کو کیا کہتا ہے اللہ؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا. اے رسول تو عالمین کا نبی ہے، سارے عالمین تیری عیال ہے. امت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی امت ہے؟ کتنی امت ہوگی؟ کروڑوں اربوں ہے یا نہیں ہے امت؟ جب تیری اتنی امت ہے، اتنی امت، تو پھر امت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر گھر والے ان کے لیے کرتے تو پوری عیالدار، اتنا بڑا تو عیالدار ہے. فَأَغْنَا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے غنی کر دیا، پیسے دے کے نہیں، اپنی ولایت دے کے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولایت دے کے کیا کر دیا؟ تمہیں غنی کر دیا. بالکل اسی سے پچھلی والی آیت بھی جب یہ درست ہو گئی نا، اب یہ تنگ دستی والا ترجمہ نکال دیں قرآن سے. جب بھی پڑھیں نکالیں.
تنگ دستی نہیں ہے، پیسے نہیں دیے، ولایت دی ہے۔ غنا ولایت کا نام ہے، تنگ دستی کا ترجمہ نہیں ہے یار، نقص ہے ترجمہ۔ اللہ ناقص نہیں ہے، رسول ناقص نہیں ہے۔ پھر اس کا پچھلا ترجمہ کرے، فواجدہ کا ظالم فادا، کیا ترجمہ ہے؟ تجھے کیا پایا؟ ماشاء اللہ، انہوں نے ظالم کا معنی گمراہ کیا، گمراہ پایا، تجھے ہدایت کی۔ رسول اور پھر ہدایت۔ یہاں ظالم کے معنی گمراہی کے نہیں ہیں، ظال کے معنی گم نامی کے ہیں، پوشیدگی کے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نا میرا بابا؟ پوشیدگی کے، گم نامی کے۔ بے شک سے پہلے تو گم نام تھا، وجدنا کا فی قوم لا یعرفون بنبوتک، ابھی تیری نبوت کو لوگ نہیں جانتے، تیری حقیقتوں سے لوگ بے خبر تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ فہدیناہم الیک، ہم نے ان کو تیری طرف ہدایت کی۔ وہدیناہم بک، اور تیری وجہ سے ہدایت کی، تیری طرف ان کے رجحان پیدا کیے تاکہ وہ تجھے پہچانے۔ جب تو پہچانا جائے گا تبھی تو میں مانا جاؤں گا۔ تو پھر یہاں زال کے معنی کیا ہے بابا؟ زال کے معنی گمراہی کے نہیں ہے، زال کے معنی کیا ہے؟ گم نامی۔ مجلس کا مال مکمل، کچھ فائدہ پہنچا آپ کو؟ خدا واسطے بتائیں پہنچا نا؟ آج اتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ یہاں زال نبی گمراہ نہیں ہوتا، آل محمد گمراہ نہیں ہے، بلکہ یہ گمنام، غیر معروف، پوشیدہ، یعنی بے شک سے پہلے رسول بھی پوشیدہ ہے، آل محمد کا بھی پوشیدہ ہے، لیکن رسول تو نے بے شک سے تیرا اعلان جب سے ہم نے کر دیا، تو بھی پہچانا جا رہا ہے، آل محمد کی بھی پہچان ہو رہی ہے، ان کی بھی پہچان ہو رہی ہے اور تمہاری بھی اس لیے یہاں یعرفون بک، لوگ تیری طرف پہلے نہیں جانتے تھے نبوت کا، پتہ نہیں تھا ان کو، لیکن اب جب تو بے شک میں اعلان کرتا ہے پھر پہچانے گئے یا نہیں؟ قرآن آیا تو آیا تطہیر پڑھی گئی، قرآن آیا تو آیا ولایت پڑھی گئی، قرآن آیا تو شب ہجرت معلوم ہوئی یا نہیں؟ احادیث ساری معلوم ہوئی اعلان بعثت کے بعد، جب رسول نے اعلان کیا تو ساری چیزیں سامنے آتی گئی یا نہیں؟ آتی، مخالفت بڑھتی گئی یا نہیں؟ منافق پہلے تھے، 40 سال پہلے کوئی تھا منافق؟ میں کیا کرایا پتہ ہی اب یہ ماحول کیسا ہے۔ اگر میں ایسی بات نہیں کروں گا جو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ہے کہ 40 سال تک تو سارے صادق کہتے تھے رسول کو، امین بھی کہتے تھے، انہیں سے امین کہلانا جنہوں نے بعد میں شک کرنا ہے۔ امین کہلایا انہیں نے کہا۔ جب آل محمد کی بات آئی، خدا کی قسم، اگر آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، صحیح سر کے تاج ہیں، جب بھی جھگڑا ہوا، جب علی علیہ السلام آئے سامنے، جھگڑا شروع، یہی بات انہوں نے حضور سے شکایت کر دی، مولا مولا جی مولا۔ یہاں کیا بات ہے؟ کیسے حکیم ہے، خدا کی قسم ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہاں کیا بات ہے؟ صحیح، جب اللہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، انہیں ٹوک بھی دیتے ہیں تو وہ خاموش رہتے، کوئی بات نہیں کرتے۔ رسول جب تیری رسالت کی بات آتی ہے بحث بھی کرتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، بس ادھر علی کا نام آیا نہیں، ادھر شروع ہو گئے۔ فرمایا یہ شروع وہی ہوتے ہیں جن کے اصل میں نقص ہوتا ہے۔ اس
اس لیے آج کی مجلس کا مال یہی ختم کر شروع کریں گے. امیین آل محمد ہیں. یہ زلال گمراہ معاذ اللہ نہیں ہے. گمراہی کا ترجمہ غلط. یہ زلال کے معنی گم شدگی، زلال کے معنی پوشیدگی، زلال کے معنی کم پہچان. بے ست سے پہلے آل محمد اور تمہاری پہچان کم تھی. بے ست سے ہم نے تمہاری پہچان شروع کر دی ہے. لوگوں کی پہچان تمہاری طرف شروع ہو گئی. بس اسی پہچان کو بعد میں آگے ایک چھوٹی سی بات کوئی مرتبہ میں نے بیان کیا. جناب رسول خدا نے انگشتری دی جناب علی سے، کہا ابھی ایک دفعہ تو ساکمہ طور سے اور کچھ حوالہ ہے لیکن بیان کرتے جا کے اس میں لا الہ الا اللہ کندھا کرا کے لے آؤ، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. جناب علی نے لیا اور جا کے کہا سنارے سے بھائی لا الہ الا اللہ اس پہ کندھا کر دو. انہوں نے کہا کہ کل پہنچ جائے گی. کل آ کے دے دی. جناب رسول خدا نے جو کھولا دیکھا اس میں کندھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہی بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار نے فرمایا علی میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ آگے کندھا کیسے ہوا؟ سرکار آپ نے آگے بھی تو کہا تھا نا کہ اللہ سے مجھے بہت محبت ہے. آپ نے معیار لکھنے کا تو بتا دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لا الہ الا اللہ لکھواؤ. لا الہ الا اللہ آپ کی محبت کی بنا پہ لکھوایا. محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا مجھے آپ سے محبت ہے. یہ ہون سمجھ آئے گی. ٹھہر جاؤ تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. جب جناب علی نے فرمایا مولا مجھے آپ سے محبت تھی محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا. ابھی رسول علیہ السلام بھی نہیں بولے، جناب علی بھی خاموش ہے. علی ولی اللہ کہنا ہی تھا فوراً جبریل آیا آ کے کہا اللہ کہہ رہا مجھے علی سے محبت ہے علی ولی اللہ میں نے لکھوایا ہے. چونکہ یہ مصائب کے ایام تو ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ذاکرین صاحبان تو اسی حساب سے پڑھتے ہیں، لیکن میں آج تھوڑا سا مصائب کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آواز آئی کوفے میں انا غریب الوطن. ماشاءاللہ سمجھ گئے یہ غریب الوطن کون ہے؟ کوفے میں یہ مسافر کون ہے؟ اس مسافر کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. یہ پہلا کربلا کا ایک سفیر ہے جو شہید ہوا ہے. سارا دن جناب مسلم نے ایک مقام میں گزارا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گلیوں میں پھر رہے. ابن زیاد نے مقرر کیا ڈھونڈو جناب مسلم یہی کوفے میں ہے ڈھونڈو. لیکن سارا دن محفوظ مقام میں ہے. جب رات آدھی رات ہوئی روایت میں کہ اتنے بھوکے پیاسے تھے، ایک روایت میں روزے میں تھے، اتنی پیاس ہے کہ چل نہیں سکتے. جو ہی نکلے نا اپنے مقام سے سامنے دیکھا دروازے پر ایک ضعیفہ کھڑی ہے. یہ کھڑی نہیں بھیجی گئی ہے. ایسا چلتے چلتے جب اس بیوی کے سامنے آئے سلام کر کے فرمایا انا غریب الوطن و انا عطشان. بیوی میں مسافر ہوں مجھے بہت پیاس ہے، پانی مجھے تھوڑا سا دے. جلدی بیوی اندر گئی پانی کا گلاس لائی اور جناب مسلم کو دیا. پی کے اندر گلاس واپس کیا. وہ پردے میں کھڑی ہے گلاس لے کے کہ مسافر جائے تو میں دروازہ بند کروں، لیکن مسلم کھڑے ہوئے ہیں. جب دیر ہوئی تو کہتا ہے مسافر میرے دروازے سے چلے جاؤ فضا بڑی خراب ہے. جب کہا نہ چلے جاؤ. اب جناب مسلم نے نام لیا بیبی کا، فرمایا توا. توا اس کا نام. توا اگر میرا گھر ہوتا تو میں یہاں کھڑا ہوتا. جب توا نے اپنا نام سنا نا پردہ ہٹا کے کہتی ہے انتا مسلم ابن عقیل.
हाय मैं कुर्बान होता हूँ, आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं। घबरा के कहती है हाँ मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। कदमों में गिर के कहते हैं जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना करो, मैंने तुम्हें दरवाजे पे खड़ा रखा। और फिर कहा चले जाओ, कहनी तुझे लाइल्मी है, घर ले गई, खाना दिया, सारी रात इसके घर में रहे। सुबह जब हुई ना इब्न ज़ियाद को जिसने भी जाके कहा कि मुस्लिम इनके घर में है, जनाब तौवा के घर में 3000 का लश्कर, मोहम्मद बिन अशअस, जोधा बिन अशअस का भाई, जोधा समझ गए ना इमाम हसन, जोधा का भाई 3000 का लश्कर लेके हमला किया। सरकार ने कुरान बंद करके कहा तौवा अगर मेरे आने से तकलीफ हुई हो मुझे माफ कर दे। रोने लग गई, बोला आप कहा फरमाया मेरा जिहाद शुरू हो गया। 3000 के लश्कर से लड़ाई पसपा हो गए, फिर 3000 का लश्कर, फिर 3000 का, 9000 का लश्कर एक हाशमी जवान के। इब्न ज़ियाद ने कहा एक 9000 का लश्कर कम हो, तो इसी अशअस ने कहा ये कूफा का कोई सब्जी फिरोश नहीं, ये हाशमी जवान। जनाब मुस्लिम को सामना सिर्फ इनका नहीं था, जो कोठे पे बैठी थी ना, कोई ऊपर से पत्थर मारती, रिवायत में घास बांध के सूखी आग लगा के जनाब मुस्लिम पे फेंकती। इसके बावजूद मुस्लिम भारी है, इन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के कुछ चीजें ऊपर डाली, खसोखाशात डाले और लड़ते जो कदम रखा मुस्लिम ने, गिरे ना उस गड्ढे में। अब कोई तीर मारता है, कोई नेजे का वार करता है, जब जख्मी है ना उतर के इनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां, गले में तौक डाल के खींच कर इब्न ज़ियाद के दरबार में ले गए। लेकिन जनाब मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। किसने कहा सलाम क्यों नहीं किया? फरमाया मेरा सलाम लेने वाला सफर में और मक्के सीना तान के खड़े रहे। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर आप मुतवज्जे हैं, ये 8 जिल है, ये 9 जिल की बात है ना, सीना तान के सारी देर खड़े रहे। ये मुहर्रम है ना, फिर 12 मुहर्रम को इसी दरबार में जब मेरा चौथा इमाम आया ना, कमर झुकी हुई है मेरे इमाम की, आंखों से आंसू जारी है, यूं ही आदमी कहता है वो हाशमी आए तो सीना तान के खड़े रहे, आप भी तो हाशमी है, क्यों रो रहे हैं, सर क्यों झुकाया है? वो सर मेरे इमाम ने फरमाया मुस्लिम अकेला आया, उसके साथ ज़हरा की बेटियां नहीं, मेरे साथ बहना सर ज़हरा की बेटियां है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सरकार प्यासे है, पानी मांगा, दांत पानी में चले गए, खून हो गया, वो फिर पीते खून हो गया। पर मैं इसी तरह मैं अपने जज की मुलाकात करूंगा। हुक्म दिया इनको कि दारुल इमारा, एक रिवायत जो ऊंचा मकान, या बाजार कूफा में एक मकान था जिसकी छत बहुत ऊंची थी, जल्लाद का ऊंची छत से जाकर इनका सर कलम करके जमीन में गिरा, जनाब मुस्लिम को ले जाया गया। ये तस्लीम इलाही में इन्होंने सर झुकाया। हाय हाय हाय। जल्लाद ने जब तलवार बुलंद की, यहाँ उलमा भी पढ़ते हैं और वाकयात भी है, इधर मुस्लिम जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर मंज़िल ज़ुबाला पे इमाम मक्के के करीब बैठा है। जनाब अब्बास भागते हुए इमाम के पास आए, मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुस्लिम दिखला। जब ये कहा ना मुस्लिम की खबर देना, उस वक्त मेरे इमाम ने उस वक्त फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा मौला बाजारे कूफा है, मुझे मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। फरमाया जरा छत पे देखो। अब जो देखा, जब देखा सर झुकाए हुए कहा माँ ज़हरा का वास्ता, मौला मुझे जल्दी मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मुझे लड़ना होता तो ज़हरा की बेटियां साथ न ले आता। मौला मैं लड़ूंगा नहीं, पहुंचा दे कूफे, क्या करोगे? कहा बुलंदी से जो सर गिरेगा, मैं चाहता हूं जमीन पे ना गिरे, मैं अपनी गोद में ले लूंगा। इमाम ने फरमाया जरा गौर से देखो। अब जो अब्बास ने देखा कहा मौला ये काले बुरके वाले हाय हाय हाय, कौन है जो गोल फैला के कह रही है मुस्लिम मैं सुबह से बैठी हूं? फरमाया अब्बास मेरी माँ ज़हरा है।
جو جنتل بقیع میں نہیں سرے مسلم کے انتظار میں آئے وہاں کوفہ کے بازار میں بیٹھی ہے. پروردگار یہ تمام ہو رہا